آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ میر رضا علی قتل کیس کے دوران پولیس اور میڈیکو لیگل شعبے کے غفلت آمیز رویے کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن ہم کوئی کیس کی انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن کے لیے بنا وہ تو پولیس کا کام ہے اور اس کے لیے، لیکن اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوتاہیاں تو انویسٹیگیشن میں نہیں آئیں گی نا۔ ان کوتاہیوں کے لیے، چاہے وہ کوتاہیاں پولیس سے ہوئی ہیں، میں تو بڑی کلیئرلی کہتا ہوں، یہاں آپ کے جو ہمارا میڈیکل لیگل سیکشن ہے اس میں ہوئی ہیں، ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں تھوڑی سی، اور میں بھی ان کوتاہیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت کہیں گے جی خود ہی ان کے ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ خود ہی منصف بنے، تو اس لیے ہمارا خیال تھا ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ جوڈیشل کمیشن ان کوتاہیوں کا ہمیں بتائے، چاہے وہ پولیس نے جو کی ہیں تاکہ ہم بہتر ان کو کر سکیں۔ یہاں میڈیکل لیگل سیکشن میں جو ہوئی ہیں اگلے دن، بلکہ اسی رات لیٹ، مجھے اگلے دن صبح پتہ چلا، فیملی نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان فیملی کا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو کا ٹکڑا ہم نے چلایا، اس سے یہ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ حکومت واقعی ایک الگ سے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہ رہی ہے پولیس اور میڈیکل لیگل شعبے کے غفلت آمیز رویے کا جائزہ لینے یا اسے درست کرنے کے لیے، یا یہ تجویز اب متاثرہ خاندان کے کہنے پہ سائیڈ لائن کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت اس بارے میں اگلے ایک آدھ دن میں کلیئرلی ہمیں کچھ بتا سکے۔ اس دوران ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں قائم تفتیشی کمیٹی میں مقتول میر رضا علی کے خاندان کی خواہش کے مطابق 2 اضافی افسروں یعنی ڈی ایس پی سراج لاشاری اور انسپیکٹر محمد علی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ڈی این اے رپورٹ سے تصدیق ہوئی ہے کہ لاش میر رضا علی کی ہی ہے۔ کیمیکل رپورٹ کے مطابق خون میں جسم سن کرنے کی دوا اور پین کلرز کے آثار اور قمیص پہ تیزاب کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پشت پر گولی مارے جانے کا بھی واضح ثبوت ہے، جبکہ پہلی متنازع پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی سامنے سے سینے میں مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اعلیٰ پولیس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں غفلت برتی گئی۔ خودکشی کا امکان مسترد ہونے کے بعد ایف آئی آر میں اب قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ گلستان جوہر کے مختلف حصوں کی جیو فینسنگ کی جائے تاکہ قتل کی واردات کے اوقات میں آس پاس کے علاقوں کی کالز کی چھان بین ہو سکے۔ متاثرہ خاندان کے وکیل جبران ناصر نے الزام لگایا ہے کہ قتل کے بعد ایک پولیس افسر نے اہل خانہ سے ڈیٹا حاصل کرنے کا کہہ کے مقتول علی رضا کی سمارٹ واچ بلا رسید رکھ لی اور اس میں موجود مبینہ معلومات بقول ان کے میڈیا سے بھی شیئر کی گئیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، بلائنڈ مرڈر ہے، موبائل سے سب ڈیلیٹ ہو چکا ہے، گھر پہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا۔ ایک واحد اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ چھوڑ گیا جو موبائل سے کنیکٹڈ ہے، جو اس کی سمارٹ واچ ہے، کہ شاید اس سے کوئی پتہ لگ جائے۔ کتنی اہم چیز ہوگی، سوئم کے دن آ کے وہ سمارٹ واچ خاندان سے لی گئی۔ آج نئی تفتیشی افسر کے ایس ایس پی علی رضا نے خاندان کے سامنے ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو کو فون کیا کہ جی کچھ پاسورڈ وغیرہ بہن کے پاس ہیں، ہمیں یہ گھڑی دے دیں، ہم یہاں این سی سی اے فورینسک سائنس لیب آئے ہیں، ان کو دیں گے، یہ کھولیں گے بہن کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ پراپر کام تھوڑا ہو جائے۔ تو اور چونکہ کہا این سی سی آئی نے ہم ایسے تو کوئی پراپرٹی سیز جو ای وی ریسیو نہیں کریں گے، ہمیں تو میمو چاہیے کہ جی سیل کی تھی آئیو نے، اب ہم لے رہے ہیں۔ تو سمیع اللہ سومرو بولتے ہیں پریشان نہ ہو، وہ تو انوفیشلی رکھی ہے، اس کا میمو ہی نہیں بنا۔ 8 دن سے ایس ایس پی ایس آئی یو اپنی جیب میں سمارٹ واچ قتل کا سب سے اہم ایویڈنس لے کے گھوم رہے ہیں، اور اس میں سے چیزیں نکال کے آپ میڈیا کو دے رہے ہیں، اور کیا آپ میڈیا نے نشر نہیں کی؟ تو 10 دن میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا مین ایویڈنس کا، اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اس میں لاس آنے کے لیے، اس میں کرپشن کرنے کے لیے۔ یہ کرمنل کنڈکٹ ہے یا صرف لاپرواہی ہے سمیع اللہ سومرو کی، یا کسی کو بچانے کے لیے کیا گیا؟ جی شاہ زیب، آپ نے جو کچھ بھی سنا، کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ؟ تو وسعت آج یہ بھی خبر آ گئی کہ
میر رضا کا جو پہلا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، جن ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، محمد شیخ ان کا نام، میڈیکل لیگل آفیسر، انہیں آج اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور یہ گورنمنٹ اب یہ بات مان رہی ہے، آئی جی بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ بہت ہی سیریس نوعیت کی کوتاہیاں اور نالائکیاں ہوئی ہیں ابتدائی تفتیش میں. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو ایک لحاظ سے دیر آئے درست آئے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فیملی کا ایک جو انہوں نے سٹانس لیا، جو ان کے وکیل ہیں جبران نے، کراچی کے شہریوں نے، ہمارے یہاں میڈیا نے جو جس طرح سے اس ایشو کو پبلک انٹرسٹ کو اٹھایا ہے، اسی کی میرا بلیف ہے کہ مجبور ہوئی ہے کہ اپنی روایتی ان کی کارروائی ہوتی ہے اس سے وہ ہٹ کے اور اب ایسی ٹیم آئیں اس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں کہ فیملی کا کچھ اعتماد اس پر بحال ہو. ایک اور اسپیکٹ جو اس پورے معاملے کا ہے، جو میں نوٹ کر رہا ہوں میں پچھلے چند دنوں سے، جو بہت ہی افسوسناک ہے، وہ یہ کہ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے کراچی کی ایک انسانی حقیقتیں ہیں، لیکن ہر معاملے کو اینک سے دیکھنا، اس تعصب کی نظر سے دیکھنا ایک ہمارا بڑا المیہ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا ہمارے کئی سندھی بولنے والے صحافی جو ہیں وہ گورنمنٹ کے دفاع میں نکل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ سندھی افسران تھے اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ دیکھیں، جب پولیس والا ہوتا ہے یا سرکاری ملازم ہوتا ہے، بیوروکریٹ ہوتا ہے، جب وہ ایک فرسودہ نظام کا حصہ ہے، ایک دقیانوسی نظام کا حصہ ہے جو انکمپلیٹ نظام ہے، تو یہ بہت کم فرق پڑتا ہے کہ وہ زبان کیا ہے، وہ کسی شہر کا پیدا ہوا ہے یا کسی سندھ کے اور کا پیدا ہوا ہے. تو حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ہمارے لسانی تعصب رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اس رائے میں اس پورے معاملے کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک نوجوان کے ساتھ ایک ناانصافی ہے، ایک فیملی کے ساتھ ہے، جس میں ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس نے خود کو ایکسپوز کیا کہ کس طرح ایک موت کو انہوں نے سب سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خودکشی ہے when there wasn't even enough evidence. تو تھوڑا سا ہمیں ایک کمپیشن کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ اس ایشو کو دیکھنا ہوگا. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اس زبان کیا بولنے والا ہے افسر یا کیا ایجنڈا ہے. دس از پیورلی اباؤٹ گورننس، اباؤٹ پولیسنگ، اباؤٹ جسٹس فار دس فیملی. زبردست. اس دوران جیسا کہ آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ سائبر کرائمز میں نگاہ رکھنے والے وفاقی ادارے NCCIA نے صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شکایت پہ 4 افراد کو کل اپنے دفتر پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی متنازع پوسٹیں شائع یا شیئر ہوئیں جن میں الزام لگایا گیا کہ جس گیسٹ ہاؤس میں میر رضا علی کا قتل ہوا اس کا گیسٹ ہاؤس کا تعلق وزیر موصوف یا ان کے صاحبزادے سے ہے جو قتل کے بعد لندن فرار ہو گئے ہیں. شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پہ اس مہم کو کردار کشی کی منصوبہ بند کوشش قرار دے کے اس کے سورسز تک پہنچنے کے لیے NCCIA سے رجوع کیا ہے. سسٹم جو ہے کئی دن پہلے نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ اعلان کر چکے ہیں کہ کولیپس ہو چکا ہے. اس کی ایک جھلک ابھی آپ کو اس کیس میں بھی ملی ہوگی. اگلا جو ایپیسوڈ آنے والا ہے یا جو حصہ آنے والا ہے پروگرام کا، اس میں آپ کو مزید جھلک ملے گی کہ سسٹم کتنا کولیپس ہوا ہے. صرف سی کولیپس ہوئی ہے، او کولیپس ہوا ہے یا پورے لنک کے ساتھ سسٹم کولیپس ہوا ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اب تو یہ بات اتنی تکرار کے ساتھ ہزاروں دفعہ سنی جا چکی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا یہ قول کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا. مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی سازوں تک یہ خبر شاید آج یا کل پہنچی ہو، لیکن جو میرے محلے کا ٹھیلے والا ہے وہ پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، سسٹم نہیں چل رہا. چلیں، سسٹم کولیپس ہو گیا، یہ آپ کو پتہ لگ گیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب ایسا کون سا سسٹم لایا جائے جو پہلے اس پاک سرزمین میں نہیں آزمایا گیا؟ اور یہ جو سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم دنیا کا لے آئیں، بدترین سسٹم بھی کولیپس کر جائے گا اگر آپ کی نیت اسے چلانے کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سسٹم لانے سے پہلے اگر نیت کا کوئی سسٹم آ سکے
تو بہت بڑا احسان ہوگا ریاست پہ بھی، آپ پہ بھی اور ہم پہ بھی. اسی پیچ و خم کو سلجھانے اور سمجھنے کے لیے آج ہم نے سابق وفاقی سیکریٹری جناب محمد یونس داغا صاحب کو زحمت دی ہے. آپ ان دنوں ایک مشاورتی ادارے پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل کے بھی سربراہ ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ. شاہ زیب جیلانی، آپ مجھے پتا ہے کہ کل سے تیاری کر رہے ہیں اس ساتھ کی کہ یونس صاحب آئیں گے تو آپ ان سے دو ہاتھ کریں گے. ایکچولی داغا صاحب کا ایکسپیرینس اتنا ہے اور ابھی بھی وہ ریسرچ اور تحقیق اتنی کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ موضوعات بہت سارے ہیں جن کے ان سے بات ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم نے جو موضوع جس پہ ہم فوکس چاہ رہے ہیں وہ آپ کا ہمارا روزانہ کا کراچی شہر کا جو بے ہنگم ٹریفک ہے، خطرناک سڑکیں ہیں، آئے دن کے حادثات ہیں. اور بار بار کراچی کے لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یار ملک کا اتنا بڑا شہر ریونیو جنریٹ کرنے والا، ہم اس کو ایک ڈھنگ کا ماس ٹرانزٹ بھی کیوں نہ دے سکے. تو داغا صاحب اس پہ مسلسل بولتے بھی ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، بلکہ ڈان میں نہیں پہلے مئی میں ان کا ایک شمار پر مبنی ایک بھرپور آرٹیکل شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کمپیئر کر لیں کراچی کا جو BRT منصوبے ہیں ان کو باقی ملک سے، تو آپ کو تصویر بالکل صاف نظر آ جائے گی کہ پنجاب نے اپنے شہروں میں کتنی ترقی کی، کتنے ماس ٹرانزٹ لے کر آ گئے اور ان کا خرچہ کتنا کم تھا کمپیئر ٹو سندھ. سندھ میں ہم نے دیکھا کہ گرین لائن کا منصوبہ آیا، وفاق نے اس کی فنڈنگ کی، لیکن پھر بھی اس میں اتنا ڈیلے آیا کیونکہ سندھ حکومت بسیں نہیں لا پا رہی تھی. آخر دیر مدار شروع ہوا لیکن ابھی بھی وہ پورا نہیں ہوا. سندھی میں ہم کہتے ہیں پچھ درے پچھ درے، مطلب اس کا جو بلک ہے وہ کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے. آخری جو 2-3 کلومیٹر ہیں وہ ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ہم جب دفتر جاتے ہیں ایمینا روڈ میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے چل رہا ہے. ریڈ لائن کی کیا بات کریں، سب کو پتہ ہے کہ اس اپریل میں عوام کا جو غصہ تھا اتنا آ گیا کہ گورنمنٹ نے کہا جی یہ ٹھیکیدار کا سارا قصور ہے، کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا. وہ چلے گئے کورٹ میں، کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں، یہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کمیٹی ہوتی ہے بورڈ میں، وہاں جائیں. اس بورڈ کا ابھی فیصلہ آیا چند دن پہلے کہ گورنمنٹ نے غلط طریقے سے یہ کانٹریکٹ ختم کیا تھا، گورنمنٹ کی اپنی کوتاہیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، اور وہ ٹھیکہ جو ہے وہ FWO کو گیا اور کہا گیا کہ جی 90 دن کے اندر جو ہے ریڈ لائن کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں بہتری آئے. یلو لائن ہے، اس کی ہم کیا بات کریں، 8.5 ارب روپے اس میں جو وہاں کے ان کے جو چارج تھے پروجیکٹر تھے، پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سارے پیسے وہ ورلڈ بینک کے وہ ایڈوانس میں دے دیے ٹھیک کو، کام کچھ ہوا نہیں. اب جب ان کو نیب میں پکڑا ہوا ہے، وہ 19 کے بہت ہی کوئی شخصیت ہے کا اپنا جو ہے وہ نیب سے ہوا، پھر گورنمنٹ میں آ گئے SP بن کے، مختلف پر ان کے سفارت ان کو پروموشن دیتے رہے. مطلب ایک اتنا بڑا گڑبڑ گھوٹالہ کو سمجھ نہیں آیا اس کی کہانی کہاں سے شروع کریں. تو میرا خیال ہے یونس داغا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. داغا صاحب نے اپنے آرٹیکل کہا کہ ہمارے ہاں وہ پشاور میں PTI نے جو بنایا تھا ایک BRT، چلیں اس میں ڈیلے بھی ہوا کاسٹ اسکیلیشن، لیکن وہ بن گیا، پنجاب کے شہروں میں کافی بن گیا. سندھ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور ابھی بھی کوئی لائٹ نظر نہیں آتی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. تو بنیادی وجہ کیا ہے، یہاں پہ ایشو ہے کیا؟ بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے بہت تفصیل سے جو میرا آرٹیکل تھا اس کے چیدہ پوائنٹس بھی آپ نے بتا دیے. اب جو بات رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ سندھ میں ایسا ہوتا ہے. یقیناً آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ جو BRT کا پہلی دفعہ ہم نے یہ جو نام نومنکلیچر آیا ہمارے سرکاری کاغذوں میں، وہ آیا تھا 1990 میں، جب کراچی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کے نام پہ ایک اسکیم بنائی گئی تھی. اور یہ اسکیم بنائی تھی KDA نے، ورلڈ بینک نے، UNDP نے. تو ہم اتنے پرانے عرصے سے پچھلے 36 سال سے اس کے اوپر ہم کام نہیں کر سکے. پچھلے 1990 میں وہ جو اسٹڈی تھی جس میں آپ کے ساتھ ورلڈ بینک بھی تھا، ورلڈ بینک کا کام فنڈنگ بھی کرتے ہیں، UNDP بھی تھے اور KDA نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس 6 پرائرٹی کوریڈورز ہیں جس کے اوپر آپ کو یہ فوراً کام شروع کر دینا چاہیے ماس ٹرانزٹ کا. اور ایک انہوں نے کہا کہ ایک پروجیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فرام سوراب گو ٹو ٹاور، اس کو فوراً آپ کریں. اور اس وقت یہ بات شروع ہو گئی کہ جی اب اس پہ کام شروع ہونا ہے. 20 سال تک اس پہ کام نہیں ہو سکا. اب یہ
اس میں ساری گورنمنٹس آئیں, اس میں تقریباً ہر پارٹی کی گورنمنٹس آئیں. اس میں ہمارا جو ایک پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا کام ہوا کراچی میں پرویز مشرف کا, وہ دور بھی گیا. اس دور میں بھی یہ کام نہیں ہو سکا, 20 سال تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. 2010 میں دوبارہ جائکا ہے, جائکا نے کہا کہ اس کے اوپر کام کرے. جائکا نے کہا ہم آپ کو سارے پیسے دیتے ہیں, ہم آپ کو قرض دیتے ہیں انٹرسٹ فری آلموسٹ, اور 30 سال کی اس کی ری پیمنٹ ہے, اور 20 سال مزید ہم ایکسٹینشن دیں گے. مطلب 50 سال میں اس کی ری پیمنٹ فری کا آلموسٹ آپ کہیں فنڈنگ تھی, آلموسٹ فری فنڈنگ ہوتی. 50 سال جو پیسے واپس کرنے ہو تو فری فنڈنگ ہی کہتی. وہ پیسے بھی آپ کو ملے, آپ نے اس پہ بھی کام نہیں کیا. سندھ گورنمنٹ نے جائکا کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ صرف کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ جب تک آپ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, انہوں نے کہا جی کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آپ نے بنانی ہے وہ بنا لیں. یہ میں آپ کو شروع کے واقعات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نہیں بنائیں گے, ہم سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنائیں گے, تب ہم کام کریں گے. اور یہ پھر اس کے اوپر جائکا کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا, جائکا پھر چھوڑ کے چلا گیا. لیکن جائکا نے جاتے ہوئے ایک مہربانی یہ کی کہ 2010 اور 2012 میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں 2012 سے 2030 کا, 18 سال میں آپ پورا یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں, جس میں 6 BRTs بننی تھی تقریباً 90 کلومیٹرز 95 کلومیٹرز کی, 2 لائٹ ریل بننی تھی, اور ایک کراچی سرکل ریول کی بحالی تھی. تو یہ ٹوٹل 175 کلومیٹر کا کام ہونا تھا بحالی کا اور نئی اس کا, جو کہ 2012 سے 2030 کے درمیان رہتا. آج اس میں سے ہم 14 سال گزار چکے ہیں, صرف 4 سال باقی ہیں اگر اس پروجیکٹ کی ٹائم لائنس کو دیکھیں. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کا آپ کام دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ نے اس میں صرف 3.9 کلومیٹر کی اورنج لائن کمپلیٹ کی. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی کام اس کے اوپر نہیں کیا. باقی ریڈ لائن اور یلو لائن ابھی تک زیر تعمیر ہے, اور گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے کی 20 کلومیٹر. تو یہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بے اعتنائی ہے, لاپرواہی ہے, نااہلی بھی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب واقعات سامنے آ رہے ہیں اس میں کرپشن بھی بہت کھل کے اب سامنے آ گئی ہے, کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب اس کام کے اندر اس طرح کا فوکس نہیں ہے کہ جس طرح ایک گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اب اس سے ہی آپ دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس فنڈز کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو NDC جو NFC ہوا تھا 7th NFC کے بعد سے بہت پیسے آ رہے ہیں, تو اس کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. کوئی ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں ہے کہ جس کے لیے ان کے فنڈز کی, لیکن ان دونوں پروجیکٹس کے لیے ریڈ لائن کے لیے وہ گئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس, اور یلو لائن کے لیے ورلڈ بینک کے پاس. اب یہ ساری ان کی ایک بیوروکریسی اس میں انوالو ہوئی تھی. جب بھی آپ فاسٹ ٹریک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر ان کو انوالو نہیں کیا جاتا, پھر آپ اپنے پیسوں سے فاسٹ ٹریک پہ کام کرتے ہیں, جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کیا, جیسے کے پی نے تو خیر اس سے کیا ورلڈ EDB کی کیا, لیکن وہ انہوں نے بھی 3 سال میں کمپلیٹ کر لیا. لیکن ہمارے 2019 سے یہ دونوں پروجیکٹ چل رہے ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ بھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی, اور یہ اتنا ہم تاخیر کر چکے ہیں کہ ان کی جو لون کی مدت تھی وہ بھی ختم ہو چکی. پچھلے سال ہم نے دونوں کو ایکسٹینڈ کروایا ریکویسٹ کر کے کہ جی ہمیں 2 سال اور دے دیں, ہم کمپلیٹ کریں, لیکن 2 سال میں بھی لگتا نہیں ہے ہم کریں گے. تو سارے معاملات کے اندر ایک جو جس کو کہتے ہیں نا مکمل ایک بے اعتنائی, بے اعتنائی کے کراچی سے کوئی ان کو کوئی جلدی نہیں ہے کراچی کا کوئی اچھا کام کرنے کی. تو یہ میں ایک تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی اس میں کروں گا کہ جی اگر گورنمنٹ کا یا ہماری جو صوبائی حکومت کا یہ خیال ہے کہ جی کراچی کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں, یا صوبے ہو جائیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہو جائیں, تو اس کی باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کراچی کا کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس سیٹ اپ کے اندر کراچی کا کوئی راستہ نکلے گا بہتری کا. اچھا نہیں, کراچی تو چلے ٹھیک ہے آپ نے بیان کر دیا. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے گورننس کا, یہ کراچی سے باہر بھی اسی طرح کے حالات ہیں, اس سے زیادہ ہے. تو یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے, یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ترقی نہیں کرنا چاہتا تو براہ کرم مجھے بار بار ترقی کرنے پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے ایٹیچیوڈ ہے. یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں ریئلسٹکلی سپیکنگ جو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن پورے دنیا کے سسٹم کا حصہ ہے, آپ اسے کچھ بھی کر لیں, زیرو ٹالرنس کر لیں, کچھ لیں, نہیں ختم ہو سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 روپے میں سے 30 روپے جو ہے چلیں رکھ لیں, 70 روپے لگا دیں, اس سے جو آپ کا نام ہوگا, اس سے جو آپ پولیٹیکل کیپٹل کمائیں گے وہ بھی تو آخر آپ ہی کے کام آئے گا. تو ڈائریکٹ جو ہے کچھ بھی نہ کرنا, اور عالمی ادارے بھی لان تان کر رہے ہیں, مرکز سے بھی آپ کا چکر چل رہا ہے, تو اتنی لیبر کرنے کے بعد, بدنامی کمانے کے بعد آپ نے جو کمایا
اور ترقی بھی نہیں دی، تو اس سے آپ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ کیسے سلامت رہ سکتا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور کراچی کی ایک مخصوص بات یہ ہے کہ کراچی کا لاہور کا یہ فرق ہے کہ لاہور کی ہر حکومت لاہور سے سیاسی کیپٹل بنا کے اس سے اپنی آگے کی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ میں اپنا راستہ بناتی ہے. کراچی سے ایسا کسی کو کوئی راستہ ضرورت نہیں ہے. اگر انٹیریئر سے کوئی حکومت جیت جاتی ہے، کوئی پارٹی جیت جاتی ہے، تو کراچی اس کو ایک پلیٹ میں مل جاتی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پولیٹیکل کیپٹل. میں اور آپ ایک ہی میرے خیال ہے پیریڈ کے لوگ ہیں. 77 میں جب میں نے میٹرک کیا تو ماشاءاللہ لگ گیا تھا، اور 79 میں جب ہم انٹر میں تھے تو بھٹو صاحب کو پھانسی لگ چکی تھی. اور ہم پھر اس دور میں گزرے کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ ہم دیکھیں گے ہم یہ سب سنتے ہوئے آئے کہ جب ایک جمہوریت آئے گی، ایک سسٹم آئے گا تو ہم ملک کے لیے سب کا اور راج کرے گی خلق خدا. تو بھائی 1988 سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہماری بس ہو گئی. 38 سال میں جو ہمارے شہر کا حشر ہو گیا، اتنا حشر ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں بھی برا نہیں تھا، ہمارا اچھا چل رہا تھا ہمارا شہر، اتنا برا نہیں. تو جو ہماری ساری توقعات تھیں اس سارے سسٹم سے، وہ انہوں نے بہت بری طرح خراب کیے، جس کی وجہ سے ہم جیسے جو لوگ جو اس وقت ہمارا رومانٹسزم تھا ہمارا ڈیموکریسی کے ساتھ، وہ بری طرح سے اسپوائل ہو چکا ہے. پچھلے 18 سال کی کنٹینیوٹی کراچی کے اندر ایک ہی حکومت کی ہونے کے باوجود بھی جو ہمارا، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی، سندھ کا بھی یہی حال ہے. میں نے یہ ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ سندھ میں اگر کوئی رائٹ بینک کو دیکھے، اور شاہ زیب اس پہ مجھے ایگری کریں گے، رائٹ بینک پیورلی پیپلز پارٹی کا بینک ہے، پورے لاڑکانہ سے لے کے نیچے 7 تک. ادھر مشکل سے کوئی ایک آدھ سیٹ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نکال سکتی ہے، باقی 100% سیٹیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہوتی ہیں. رائٹ بینک ہر سیلاب میں ڈوبتا ہے، ہر بارش میں یہاں پانی جمع ہوتا ہے، کئی مہینوں تک نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے. اور یہ تقریباً 2011 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو مطلب موجودہ جمہوری نظام کے بعد سے 2011 سے سیم پارٹی وہاں سے جیت رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ کی حکومت بھی انہیں کی ہے. پچھلے 2011 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد سے اب تک تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ڈرینیج کا کوئی کام وہاں پہ نہیں کیا گیا. اب بھی خدا نہ خواستہ وہاں بارش اور سیلاب آئیں گے، اب بھی رائٹ بینک کے یہ سارے ضلع جن کا میں نے نام لیے سارے دوبارہ ڈوبیں گے. تو یہ سلسلہ جو آپ نے کہا نا کہ بے اعتنائی کا یا بے لاپرواہی کا، وہ پورے سندھ میں آپ کو نظر آتا ہے. مطلب یہاں کام کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں سمجھا جاتا. ڈھاگا صاحب، میں آپ کی جو گفتگو ہے اور جو آپ کا فنڈامنٹل تھرسٹ ہے اس میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں، آپ مجھے تصحیح کر دیجیے گا. آئی تھنک آپ کا جو آرگیومنٹ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کا کراچی کے ساتھ، میں بہت ہی اگر کراچی دشمنی ہے، چلیں بہت سارے لوگ ہمارے کراچی میں یہ سمجھتے بھی ہیں. تو میں اس کو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک پارٹی ہیں صوبے میں، چلیں 20 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، یہ اس کا کیپٹل یہ سونے کی کیا ہے، اور آپ اب ایسا یہ کرتے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے بنوال بھی لی اپنی جیسے تیسے، حکومت بھی، میئر بھی آپ کا ہے، اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی پالیٹکس کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب ہماری طرف آئیں گے کیونکہ لوگ ان سے ہو گئے جو ٹی پسٹل کے زور پہ اس شہر کو چلاتے تھے یا جو لسانیت کی سیاست کرتے تھے، اور ہمارا ایک انکلوسیو کیریکٹر ہے. تو پھر بھی آپ کو ڈیلیور تو کرنا ہوگا. مطلب آپ سے ایک صوبے حکومت مزید بھی 20 سال کرنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جب آپ اس شہر مطلب اس کے ساتھ جان بوجھ کے دشمنی کیسے کریں گے. میں ایسا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یو تھنک دیر از فنڈامنٹلی رانگ وتھ فیل اباؤٹ کراچی، یا دس از اوور آل گورننس اینڈ کلیشنگ انٹرسٹ اینڈ انکمپٹنس. جی دیکھیں، میں اس لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی پروجیکٹس دیکھ لیں نا، چاہے ماس ٹرانزٹ دیکھ لیں، چاہے K4 دیکھ لیں، چاہے S3 دیکھ لیں، پانی کا، نکاس کا، یا آپ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بھی منصوبہ پچھلے 20-30 سال سے جو ہے اس پہ کام نہیں کیا جا رہا. اور پچھلے ہم 18 سال سے ہمیں پتہ ہے، پچھلے ایٹ لیسٹ 16 سال سے NFC کے تحت پیسہ بھی بہت آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے شاید فنڈز کے پرابلمس بھی ہوتے تھے صوبوں کے پاس، لیکن اب پچھلے 16 سال میں آپ دوسرے صوبوں میں دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے. خاص طور پہ پنجاب کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو کام واقعی تمام حکومتوں نے کیا. وہاں پہ بریکس بھی آتی رہی ہیں، 3-3 سال کی حکومتیں آتی رہی ہیں، لیکن سب نے کام کیا. یہاں پہ 18 سال سے ایک ہی حکومت ہے، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں نظر. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ کام نہیں ہو رہا. اور پھر میں دوبارہ وسعت اللہ خان صاحب کی بات پہ جا رہا ہوں کہ اگر 30%
کمیشن ہوتی اور 70% کام ہو چکا ہوتا تو بہت کچھ ورٹیکل مائلیج آج تک ہم گین کر چکے ہوتے اور بہت سارے کام ہمارے ہو چکے ہوتے اور یہ سارے پروجیکٹس ہو چکے ہوتے جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 24 سال سے زیر التوا ہیں۔ اچھا، وقفے کے بعد میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ 18 سال سے کوئی کام نہیں ہوا، شاید اسی لیے نہیں ہوا، ایک جسے ایک لفظ ہے انکمپنسی کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں، یا یہ ہم نہیں ہوں گے تو کسے لائیں گے، لانا تو ہے ہمیں ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ سابق وفاقی سیکریٹری یونس داغا صاحب اس وقت ہمارے مہمان ہیں۔ سر، وہ وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو تاثر ہے کہ 18 سال میں کچھ نہیں کر سکے، میں شاید اب یہ سمجھنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ 18 سال کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ اگر یہ بھی یقین ہو مجھے کہ اگلا 5 سال بھی میرا ہی ہے تو یہ کس کو لائیں گے؟ اگر میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ تو اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 18 سال سے اگر حکومت ہو، جو رورل سندھ کی ایک پولیٹکس یا جنرلی رورل ایریاز کی ایک پولیٹکس ہوتی ہے، اس کے اندر تھانہ، کچہری اور پٹواری اور یہ سب امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اریگیشن کا پانی۔ ایک زمیندار، ایک جو لوکل ہے، وہ بغیر ان چیزوں کے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا، اور یہ حکومت کے پاس پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ وہ اپوزیشن کو اس سے ایک خاموش رکھ سکتی ہے یا اپنے ساتھ ملنے میں مجبور کریے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ پہلے رائٹ بینک تو ہمیشہ سے ایک پیپلز پارٹی کے وہ پکا ووٹ رہا ہے، لیفٹ بینک ایک تھا کہ جہاں پہ آپ کو اپوزیشن کے پیچز ملتے تھے، گھوٹکی میں ملتے تھے، آپ کو خیر پور میں ملتے تھے، سانگڑ میں ملتے تھے، میرپور خاص میں، عمر کوٹ میں، ٹھٹھا میں، بدین میں، سجاول میں۔ اب وہ آہستہ آہستہ سب نے ہی ایک پیپلز پارٹی جوائن کر لی اور ون پارٹی رول ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ایک کمپلاسنسی بھی ہے کہ ایک ہے کہ جی اب ہمیں اب کس نے کہاں سے کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمیں تو ووٹ 70% ووٹ مل جانے انٹیریئر کے، کراچی میں جو بھی آتا رہے، جو بھی الیکشن لڑتا رہے، حیدرآباد میں جو بھی الیکشن لڑتا رہے، 2 شہروں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ ایک کمپلاسنسی، ایک اطمینان ہے، اور ان کو، اور یہ کہتے ہیں جی اب 18 سال میں ہمیں کوئی ابھی پولیٹیکل چیلنج نہیں آیا تو اب آگے بھی نہیں آئے گا، تو وہ ایک ہے۔ تو ابھی بھی ہمیں آپ یہ دیکھیں نا، ابھی پچھلے آپ 2 سال سے دیکھ لیں، 2-3 سال سے جب سے کچھ شور شرابہ سوشل میڈیا پہ ہو گیا شروع، ہم یہ بھی سنتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ کام کریں، انہوں نے مشورہ دیا ہے، یہ بھی باتیں ہم سنتے رہتے تھے، ہم کہتے جی اب پیپلز پارٹی یا ان کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اب بہت سیریس ہو گئی ہے۔ پھر ہم ایسے بیانات بھی سنتے رہے کہ اب جی کراچی میں ہم بہت کام کریں گے۔ لیکن پچھلے 3 سال سے جب سے ان کی حکومت دوبارہ آئی ہے، 2-2.5 سال سے 3 بجٹ پیش کر چکے ہیں، کراچی کا ڈیولپمنٹ کا ٹوٹل جو ہے وہ 2 سے 3% سے زیادہ بجٹ میں نہیں رکھا جاتا، کہ جو نئے ڈیولپمنٹ کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس اب سارے پینڈنگ ہو گئے ہیں، تو کسی کے لیے بھی پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں رکھا گیا۔ ایون میں انٹیریئر میں بھی جو آپ کا میں رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرینیج کے لیے بھی کوئی پیسہ اس بجٹ میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اگر ہم جو زبانی دعوے ہم سنتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ جی ہم اب بہت کام کر رہے ہیں کراچی کے لیے اور کراچی کو ہم اس کا نقشہ بدل دیں گے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار ہونا چاہیے، وائی ناٹ، کوئی بھی گورنمنٹ کرے پلیز کرے، لیکن یہ کہ جب بجٹ کے اندر پیسے نہیں ہوں گے، جب آپ نے اس کے لیے فنڈنگ ہی نہیں رکھی ہوئی ہے تو کہاں سے ہوگا؟ اب 3% ہے اس دفعہ بھی، 100 بلین انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے خود بتایا بجٹ اسپیچ میں، 100 بلین ہم نے رکھا ہے۔ اب 100 بلین اناؤنس ہو جاتے ہیں، خرچ تو شاید 40-50 بلین ہوں گے یا 60 ہوں گے، اللہ کرے 100 ہو جائیں، بٹ یہ بھی 3% سے زیادہ نہیں ہے آپ کی بجٹ کا۔ اب ایک شہر جو سارا آپ کو 350-400 ارب کا 450 ارب کا وہ دیتا ہے سیلز ٹیکس ڈائریکٹلی دیتا ہے پروونشل گورنمنٹ کو، سیلز ٹیکس اور سروسز۔ فیڈرل گورنمنٹ کو سارا تقریباً 95% جو فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے کماتی ہے کراچی سے، سندھ سے، وہ کراچی سے آتا ہے موسٹلی، تو یہ دونوں میں کراچی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے گھوم کے آتا ہے پیسہ تھرو NFC، وہ بھی کراچی سے ہی جا رہا ہوتا ہے، اور جو آپ ڈائریکٹلی جمع کرتے ہیں سیلز ٹیکس آن سروسز، وہ بھی کراچی سے آ رہا ہے، جو موٹر وہیکل ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکسز ہے وہ بھی آتے ہیں۔ رورل سے آپ بالکل ہی کوئی بجٹ نہیں، کوئی ٹیکسز نہیں لینا چاہتے، تو ایک کراچی کے اندر پھر احساس ایک پیدا تو ہو رہا ہے نا کہ جی اب کب تک یہ چلے گا، اور کراچی اب لیویبل نہیں رہا، کراچی میں اب کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، اب یہ لیویبلٹی اور خراب ہوگی جب آپ کی نئی انڈسٹری نہیں لگے گی، بے روزگاری بڑھتی رہے گی، تو کراچی کے اندر کرائم اور یہ سچویشن بھی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو ہمارے اشاریہ آ رہے ہیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ کراچی کے اندر جو 79% ہوتی تھی لٹریسی 3 سال پہلے 4 سال پہلے، وہ اب نیچے آ گئی 75% پہ آ گئی ہے، 4% نیچے آ گئی ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس حساب سے جو لوگ انرول نہیں ہو رہے ہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں اگر آپ
ان کو پانی بھی نہ دیں, ان کو ٹرانسپورٹیشن بھی نہ دیں, تو ایک انسان کے لیے جو ایک مزدور ہے فار ایگزامپل, وہ صبح جب نکلتا ہے اپنے کام کے تو پہلے وہ پانی بھرتا ہے, اس کے بعد گھر آتا ہے, پھر ٹوٹی پھوٹی بسوں میں آتا ہے, جب تک وہ اپنے فیکٹری میں پہنچتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا, اس کی آدھی سے زیادہ ایفیشنسی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اب ایسی جگہوں پہ کون آ کے انویسٹ کرے گا, مجھے آپ بتائیے, جس کو اب لیویبل ساری دنیا نے ڈکلیئر کر دیا ان لیویبل سٹیز میں, ادھر انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو یہ آپ کا پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس کا. کراچی کی جو ابھی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ تھی 2017 کی, آپ نے ہی پڑھی ہوگی, اس میں یہی کہا گیا کہ اگر آپ کراچی کا انفراسٹرکچر کا ڈیفیسٹ اب $10 ارب کا ہو چکا ہے, اس کو آپ جلد از جلد پورا کریں, ورنہ پاکستان کی جو ترقی کی جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. کم سے کم کراچی میں کام نہ کرنے سے 1-1.5% آپ انجن سلو ہو جائے گا نا. جی انڈیکس بھی اور آپ کا گروتھ بھی. جو اچھا, ملک ہو, صوبہ ہو یا شہر ہو, اس کی شکل بدلنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے تو شکل بدل جائے گی, یا بالکل ڈیولپمنٹ نہ کی جائے تو بھی شکل بدل جائے گی. تو ہم, میرا خیال ہے جو دوسرا ماڈل ہے وہ ہماری سچویشن کے زیادہ قریب ہے. وقفہ لے لیں, پھر شاہزیب آپ پوچھنا ہے آپ پلیز پوچھ لیجئے گا. ڈاگا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاگا صاحب, ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی, ہم نے مسائل کی نشاندہی کی ہے. ہمارے بہت سارے انکریزنگلی ہمارے جو ذی شعور طبقہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, اینالسٹ ہیں, اب ایک کورس بنتا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا, ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اختیارات کو نچلی سطح پر دینا ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں, آئینی ترمیم کوئی آتی ہے, یہ جو 2 بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اختیارات دینے سے انکاری رہی ہیں, صوبے میں انہوں نے قبضہ کر کے وسائل پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے تو اسے سب ویلکم کریں گے. آپ کے خیال میں یہ وے فارورڈ ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں, بتا دیں, آئین میں ڈال دیں کہ جی صوبوں کو یہ اختیارات دینے ہوں گے, یہ مالی اختیارات اور دیگر اختیارات دینے ہوں گے, تاکہ لوکل لیول کے لوگ اپنے حالات خود کریں. جی شاہزیب, بالکل یہ ہو سکتا ہے. میں اس بارے میں کافی عرصے سے اس کے اوپر میں لکھتا بھی رہا ہوں, اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جہاں پہ ہم صوبے ایک سمجھے رائیول ہو گئے ہیں لوکل گورنمنٹس کے, لوکل گورنمنٹس کا کام سارا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, مطلب کچرا اٹھانے کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, جو کہ ایک کام شاید یونین کونسل لیول پہ یا ٹاؤن سے اوپر بھی نہیں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میئر کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنا آپ اس کو لوکلائز کر سکتے ہیں کریں, صفائی گلیوں محلوں کی, یہ جتنا قریب ہوگا لوگوں کے کو. تو یہ کہنے کے بعد جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو آئین کے اندر 140A کی جو پروویژن ہے وہ بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی وہ ایسا میکینزم نہیں دیا گیا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جی صوبے اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ریسورسز وہ ڈیوالو کریں گے. اب یہ لکھا تو گیا, لیکن کیسے کریں گے, کتنا کریں گے, کب کریں گے, ایسا کچھ اس میں تفصیل نہیں ہے. اگر اس تفصیل کو دے دیا جاؤ, میں تھوڑا سا اس سے اور بھی آگے آؤں گا. میں کہوں گا اس کو جیسے وفاق اور صوبوں کا اپنا اپنا رول ہے, وہی رول لوکل گورنمنٹس کا اگر آئین کے اندر شیڈیول کے اندر دیا جائے, اور یہ صوبوں کے پاس نہ ہو کہ صوبے دیں گے, نہیں, یہ نکال دیں آپ آئین سے, آپ دے دیں کہ یہ ہے ان کا اختیار, یہ ان کے مالی ان کے وسائل ہیں جو ان کو ڈائریکٹلی نیشنل فائنانس کمیشن سے ڈائریکٹلی جائیں گے. یہ ہوتا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے جب ہمارے جو 4-5 سال ایسے ہوئے, بلکہ 8 سال میں کہوں گا ایسے ہوئے, 9 سال, کہ جب 1999 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی لوکٹرائی اور ضلع ٹیکس جو لوکل گورنمنٹس کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا آمدنی کا, وہ ختم کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو یہ سڑک کے اوپر تنگ کرتے ہیں, تو بزنس مین نے کہا کہ جی ہم سے آپ یہ لے لیں, آپ 1.5% اپنا GST بڑھا لیں, اور ہم اس 1.5% کے اگینسٹ میں یہ پیسے آپ ان کو دے. تو انہوں نے جب کیلکولیٹ کیا سارے پاکستان کا تو 1.5% بنتا تھا, انہوں نے 1.5% GST کا لگا کے انہوں نے بانٹ دیا, اور وہ ڈائریکٹلی پیسہ آتا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے انٹو لوکل گورنمنٹس. اپ ٹو 7th NFC 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ بیٹھے 7th NFC میں, تو وہ انہوں نے یہ شک غائب کر دی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بددیانتی تھی ہماری لوکل گورنمنٹس کے ساتھ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ وہ سسٹم چلا, 8-10 سال ڈائریکٹلی پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے آتے رہے. تو یہی ہم اگر کر دیں کہ NFC سے ڈائریکٹلی وسائل بھی آتے رہیں گے, پاورز آئین کے اندر دے دیں, اور ان کا الیکشن پروونشل گورنمنٹ نہ کرائے بلکہ آپ کا الیکشن کمیشن کرائے. جیسا الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے کراتا ہے, صوبائی حکومتوں کو کراتا ہے, لوکل گورنمنٹس کے بھی کرا سکتا ہے. آئینی اوبلیگیشن اس کو دے دیں کہ جی اتنے سالوں میں جتنا سال کا 5-5 سال کا ٹائم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا,
اسی الیکشن کے دوران ایک تیسری پرچی بھی ہو بیلٹ باکس میں ڈالی جائے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی، بالکل، تاکہ ساتھ ساتھ یہ تینوں الیکشن ہو جائے ساتھ. جی آپ کچھ کہنا دیکھیں چاہیں؟ نا یہ کام پارلیمنٹ نے کرنا ہے، رائٹ. جی، اور پارلیمنٹ میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ میں ہے کہ انہیں ڈیوالو نہیں کرنے دیا پاور، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی وہ تعویلیں لاتے رہے. اب اگر یہ ایسا ہونا، ہمارے جو جو اصل کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو کر گیا، گورننس کا ہمیں بڑی پریشانی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اگر وہ سنسیئر اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پاور ڈیوالو نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں وہ کرا سکتے ہیں یہ کام یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، پارلیمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا، چاہے ہم اس سے زیادہ کوئی سخت فیصلے کی طرف جائیں. یہ سب سے نرم فیصلہ ہے اگر ڈیولیوشن کا، اگر آپ کہیں نا ڈیولیوشن کا، اگر سب سے ایک سافٹ، جس کو وہ کہیں نا شوگر کوٹڈ پل، آپ وہ یہی ہے، ان پارٹیوں کو جو کھلا سکتے ہیں وہ یہی ہے. ورنہ تو اس کے بعد تو صوبوں کی بات ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوتی ہے، جو اس سے زیادہ ان کو وہ اصل مسئلے سے ڈیویٹ ہو جائے، بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو. تو اگر ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے تو ہم نے پھر لوکل گورنمنٹس کا جو ہم نے صوبوں کے حوالے کیا ہوا معاملہ، وہ معاملہ اب کانسٹیٹیوشنلی ہونا چاہیے. اور انڈر دی جیسے فیڈرل گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس انڈیپینڈنٹ ہے، ایسے لوکل گورنمنٹس بھی ایک تھرڈ انڈیپینڈنٹ ٹیئر ہونا چاہیے جس کے پاس اپنے اختیارات ہوں، وہ سارے اختیارات جو ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹس کے پاس ہوتے ہیں، میئرس کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پولیس اور یہ سارا انتظام ان کے پاس ہونا چاہیے، جس کے تحت آپ کہہ سکیں کہ اب ہم نے ٹرولی امپاورڈ لوکل. اب دیکھیں نا ڈیولیوشن یا ڈیموکریسی یہ کیا ہے؟ رول بائی پیپل ہے نا. تو آپ ڈیولیوشن کو صحیح طریقے یعنی سے اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کی صوبائی حکومت اور پاکستان کی لوکل گورنمنٹس، یہ اس کے تحت ترامیم کی جائیں، جو بھی ترامیم کی جائیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے ریسیپی فار ڈیزاسٹر جی ہے. اس کو بالکل آپ شیڈولز میں ڈال دیں، ان کو آئین میں ڈال دیں، اور آئین کے تحت کوئی بھی صوبہ کسی لوکل گورنمنٹ کے میئر سے کوئی اختیار نہ لے سکے، نہ ہی اس کے وسائل میں کمی کر سکے. پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پورا موقع دیا لوکل گورنمنٹس کو پنپنے کا. دعا کر لیں کہ ایسا ہی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا پہ ہی یقین ہے، دیکھیے نا دوا پتہ نہیں ہو پائے گی. یعنی بہرحال تھینک یو سو مچ، یو enriched دس پروگرام ٹوڈے، اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.